یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز پر دی ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھاری بھرکم اور پیچیدہ معلومات کو ایک دلچسپ اور آسان انداز میں سامنے لایا جائے۔ بالکل، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تو خیر بہت ہی کمال کا ہے۔ ہاں، آج ہم ایک بہت ہی فکر انگیز کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے آن فیتھ اینڈ سائنس۔ یہ تاریخ دان ایڈورڈ جے لارسن اور سائنس کے فلسفی مائیکل راس نے مل کر لکھی ہے۔ صحیح، اور انہوں نے سائنس اور مذہب کے تاریخی تعلق کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گہری بحث میں جائیں، ایک ضروری ڈسکلیمر دینا چاہوں گا۔ جی بالکل، وہ اے آئی والا ڈسکلیمر۔ ہاں، کیونکہ یہ آڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں تلفظ یا صنف کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ معمولی تکنیکی غلطیاں ہو جائیں۔ یہ مواد خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ ہماری غیر جانبداری ہے۔ دیکھیں، اس کتاب میں مذہب اور سائنس جیسے حساس موضوعات اور مختلف سیاسی نظریات کا ذکر ہے، جو کہ ظاہر ہے کافی متنازع ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم کسی بھی بائیں بازو یا دائیں بازو کے نظریے یا کسی خاص مذہبی عقیدے کی توثیق نہیں کر رہے۔ ہم صرف اصل کتاب کے خیالات منوعاً پہنچا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ کھوجنا ہے کہ مذہب اور سائنس کے درمیان جو رشتہ ہے، کیا وہ واقعی ہمیشہ سے جنگ اور تصادم کا رہا ہے، یا یہ تصویر کچھ زیادہ پیچیدہ ہے؟ اور شاید اس میں ہم آہنگی بھی شامل رہی ہو۔ خیر، اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب کا آغاز ایک بڑی زبردست تاریخی بحث سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ 12ویں صدی والی بحث جس نے واقعی بہت کچھ بدل دیا۔ جی، کتاب میں سلمان رشدی کی 2015 کی ایک کہانی دی دنیا ذات کا ذکر ہے۔ یہ کہانی ہمیں مشہور مسلم فلسفر ابن رشد اور ماہر الہیات غزالی کے درمیان ایک تاریخی بحث میں لے جاتی ہے۔ اور وہ بحث اس بات پر تھی کہ یہ دنیا اور اس کے قوانین کام کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں کپاس کے جلنے کی بڑی شاندار مثال دی گئی ہے۔ وہ مثال میری پسندیدہ ہے۔ مطلب جب کپاس کو آگ لگتی ہے تو وہ جل اٹھتی ہے۔ اب ابن رشد کا ماننا تھا کہ کپاس کا آگ سے جلنا فطرت کا قانون ہے، یعنی وجہ اور اثر والا قانون، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہاں، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ آگ وجہ ہے اور جلنا اس کا اثر ہے، لیکن غزالی کا موقف اس سے یکسر مختلف تھا۔ غزالی کا ماننا تھا کہ کپاس کا جلنا کسی اٹل فطری قانون کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ صحیح کہا، اور ابن رشد کہہ رہے تھے کہ کائنات کے متعین قوانین ہیں جنہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی سائنسی سوچ کی وجہ سے انہیں جلاوطنی بھی کاٹنی پڑی۔ اور یہ تصادم صرف اس دور تک محدود نہیں رہا نا، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، گیلیلیو کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ہاں، گیلیلیو کو قید سہنا پڑی۔ پھر 1925 کا وہ مشہور اسکوپس ٹرائل، جہاں امریکہ میں ایک استاد کو ارتقاء پڑھانے پر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اور یہ سلسلہ تو آج بھی چل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، آج کل کے جو نیو ایتھیسٹ ہیں جیسے رچرڈ ڈاکنز، وہ سائنس کو مذہب کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف شدت پسندی بھی ہے۔ جیسے وہ بنگلہ دیش والا واقعہ۔ جی، 2015 میں بنگلہ دیش میں سائنس بلاگر ابھیجیت رائے کا قتل۔ یہ تمام واقعات تو بظاہر یہی دکھاتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ لیکن کتاب کے مصنفین کے نزدیک حقیقت اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھ کر کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہزاروں سال پہلے چلتے ہیں، جب مصنوعی روشنیاں نہیں تھیں اور رات کو گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ آسمان پر ستارے اور سیارے ہی سب سے بڑی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ بابلی تہذیب نے سب سے پہلے ان کی حرکات کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ ان سیاروں کو دیوتا مانتے تھے نا، اور اسی سے علم نجوم نے جنم لیا جو بعد میں فلکیات بنا۔ یہاں ایک عام غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ پرانے لوگ علم سے دور تھے، جیسے کولمبس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ یہ تو ایک من گھڑنت کہانی ہے۔ بالکل، ہاں، یونانیوں کو بہت پہلے سے معلوم تھا کہ زمین گول ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ انہوں نے صرف مشاہدے سے یہ ثابت کیا تھا، مطلب سمندر میں جہازوں کو غائب ہوتے دیکھ کر اور چاند گرہن کے دوران زمین کے گول سائے کو دیکھ کر۔ بالکل، اور پھر انہوں نے ایک باقاعدہ ماڈل پیش کیا جسے 2 اسفیئر ماڈل، یعنی 2 دائروں کا ماڈل کہا جاتا ہے۔ اس ماڈل میں
زمین بالکل مرکز میں ساکن تھی اور ستارے، سورج اور چاند شفاف شیشے جیسے دائروں میں گردش کرتے تھے۔ اور یہ ماڈل اتنا مقبول ہوا کہ صدیوں تک اسی کی حکمرانی رہی۔ اور اس کی وجہ صرف سائنسی ثبوت نہیں تھے۔ مصنفین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ سائنس ہمیشہ استعاروں یعنی میٹافرز کے سہارے چلتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انسان ہمیشہ کسی نامعلوم چیز کو سمجھنے کے لیے جانی پہچانی چیز کا سہارا لیتا ہے، اور یونانیوں کے لیے کائنات کوئی بے جان چیز نہیں تھی۔ وہ اسے ایک حیاتیاتی جاندار یعنی آرگینزم کی طرح دیکھتے تھے۔ ارسطو کے نزدیک کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد تھا، کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں تھی۔ مطلب ایک پتھر نیچے اس لیے گرتا ہے کیونکہ اس کا زمین سے فطری تعلق ہے اور وہ اپنی اصل جگہ واپس جانا چاہتا ہے۔ ہاں، اور آگ اوپر اس لیے اٹھتی ہے کیونکہ اس کی منزل آسمان ہے۔ یہ کائنات کو ایک مقصدی جاندار کے طور پر دیکھنے والا نظریہ تھا۔ اور قرون وسطیٰ کے عیسائی اور اسلامی علماء نے اس نظریے کو بڑی خوشی سے اپنا لیا، کیونکہ یہ انسان اور زمین کو کائنات کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کرتا تھا، جو مذہبی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ لیکن پھر ماہرین فلکیات نے جب غور کیا تو سیاروں کی حرکات میں کچھ عجیب پیٹرن نظر آئے۔ سیارے بعض اوقات الٹی حرکت کرتے محسوس ہوتے تھے، جسے ریٹروگریڈ موشن کہتے ہیں۔ ہاں، جیسے موٹر وے پر آپ کسی سست گاڑی کو اوورٹیک کریں تو وہ لمحے بھر کے لیے پیچھے جاتی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل یہی بصری دھوکہ ریٹروگریڈ موشن ہے، لیکن پرانے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ زمین متحرک ہے۔ وہ سمجھے سیارے واقعی الٹے چل رہے ہیں۔ اور اس سے سلجھانے کے لیے انہوں نے اپنے ماڈل میں مزید دائرے ڈال دیے، دائروں کے اندر دائرے یعنی ایپی سائیکلز۔ وہ ماڈل اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ کاغذ پر دیکھ کر سر چکرا جائے، ایک ریاضیاتی الجھن بن گیا تھا۔ اور پھر 1543 میں وہ انقلاب آیا جس نے سب بدل دیا۔ نکولس کوپرنکس نے زمین کو مرکز سے ہٹا کر سورج کو کائنات کا مرکز بنا دیا، ہیلیو سینٹرک ماڈل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پرانا ماڈل اتنا مقبول تھا تو کوپرنکس نے نیا ماڈل کیوں پیش کیا؟ صرف نئے ڈیٹا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے جمالیاتی اور فلسفیانہ وجوہات تھیں۔ بالکل، وہ افلاطون کے فلسفے سے بہت متاثر تھا، جس میں سورج کو محض سیارہ نہیں بلکہ روشنی اور زندگی کا منبع مانا جاتا تھا۔ کوپرنکس کے نزدیک اتنی عظیم چیز کو کائنات کے اعلیٰ ترین مقام پر ہونا چاہیے تھا، اور اس نے سیاروں کی الٹی حرکت کو بہت سادگی سے سلجھا دیا۔ لیکن یہاں ایک بڑی حیرت انگیز حقیقت ہے۔ 16ویں صدی کے یورپ میں کوپرنکس کے اس نظریے کو ماننے والے صرف 10 لوگ تھے۔ صرف 10؟ پورے یورپ میں؟ ہاں، صرف 10۔ 5 کیتھولک اور 5 پروٹسٹنٹ۔ یہ بات واقعی الجھن میں ڈالتی ہے کہ اتنے بڑے نظریے کو اتنی کم پذیرائی کیوں ملی۔ اس کی بڑی وجہ اس دور کی ٹیکنیکل حدود تھی۔ تب تک دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ دوربین کے بغیر زمین کی حرکت ثابت کرنا ناممکن تھا۔ اور یہ بھی تو ہے کہ اگر زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو کائنات کو اچانک لاکھوں گنا بڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ ستارے ہلتے محسوس نہ ہوں۔ انسان کا ذہن اتنی بڑی کائنات کا تصور ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر گیلیلیو آئے۔ انہوں نے دوربین سے وینس کے مراحل دریافت کیے اور کوپرنکس کے نظریے کو ٹھوس ثبوت دے دیا۔ اور پھر نیوٹن کی باری آئی، جس نے کشش ثقل کا قانون پیش کیا۔ لیکن کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اس سب کا وسیع تر نتیجہ کیا نکلا؟ سو واٹ؟ اصل انقلاب یہ تھا کہ کائنات کو سمجھنے کا بنیادی استعارہ ہی بدل گیا۔ کائنات اب ایک جاندار نہیں رہی تھی۔ تو پھر کیا بن گئی تھی؟ اسے ایک پیچیدہ مشین یا میکینیکل گھڑی سمجھا جانے لگا۔ رابرٹ بوائل نے اس کی بڑی دلچسپ مثال دی تھی۔ ہاں، وہ اسٹراسبرگ کلاک کی مثال۔ انہوں نے کہا کہ کائنات اس عظیم گھڑی کی طرح ہے جس میں بے شمار پرزے ہیں۔ جسے ایک بار چابی دے دی جائے تو وہ اپنے اندرونی پرزوں سے خود بخود وقت بتاتی رہتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے بار بار کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس نئے استعارے نے مذہب پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس دور کے تمام بڑے سائنسدان، چاہے کوپرنکس ہوں، گیلیلیو یا نیوٹن، سب انتہائی مذہبی لوگ تھے۔ وہ سائنس کو خدا کی پہچان کا ذریعہ مانتے تھے۔ لیکن کائنات کو مشین ماننے کے بعد آہستہ آہستہ خدا کا تصور ایک ریٹائرڈ انجینئر کا بن گیا۔ ریٹائرڈ انجینئر، کتنا عجیب لفظ ہے نا؟ مطلب جس نے مشین بنائی، قوانین طے کیے
اور چلا دی، اب وہ خود پیچھے ہٹ گیا ہے کیونکہ کائنات قوانین پر چل رہی ہے۔ اور ارسطو کے وہ حتمی مقاصد والے تصورات ختم ہو گئے، صرف وجہ اور اثر کی میکینیکل سوچ باقی رہ گئی۔ لیکن پھر 20ویں صدی میں ایک نیا بھونچال آیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت اور کوانٹم میکینکس نے نیوٹن کی اس پرفیکٹ مشین کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، کیونکہ کوانٹم لیول پر چیزیں نیوٹن کی پیشگوئیوں کی طرح حتمی نہیں رہیں۔ اور اسی دور میں کائنات کے آغاز پر بھی دو بڑے نظریات سامنے آئے۔ ایک تھا اسٹیڈی اسٹیٹ نظریہ، جو کہتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور نیا مادہ بن رہا ہے۔ اور دوسرا تھا بگ بینگ کا نظریہ کہ کائنات ایک دھماکے سے شروع ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بگ بینگ کا نظریہ 1927 میں جارج لیمائٹر نے پیش کیا تھا، جو کہ ایک کیتھولک پادری اور ماہر فلکیات تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذہب اور سائنس نے ساتھ مل کر بھی کام کیا ہے۔ بگ بینگ نے ثابت کیا کہ طبعی کائنات کا ایک آغاز ہے۔ اور یہاں سائنس اور مذہب کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ طبعی کائنات کیسے وجود میں آئی، یعنی ہاؤ۔ اور مذہبی داستانیں جیسے کتاب پیدائش اس مابعد طبیعاتی سوال کا جواب دیتی ہیں کہ یہ کیوں وجود میں آئے، یعنی وائی۔ سائنس بگ بینگ کا میکینزم بتاتی ہے، لیکن کچھ نہ ہونے کے بجائے آخر کچھ کیوں موجود ہے، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ آج کی جدید سائنس تو ملٹی ورس جیسی پیچیدہ تھیوریز تک پہنچ گئی ہے کہ شاید ہم لامحدود کائناتوں کے جال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ اور ملٹی ورس اس مشین والے ستارے کو اور پیچیدہ کر دیتا ہے۔ یہ گھڑی سے زیادہ امکانات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لگتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ اس جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اور مذہب کا رشتہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ ہم آہنگی اور پیچیدگی کا تسلسل ہے۔ بالکل، جس نے انسانی شعور کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس سب پر غور کرنے کے بعد آئیے ایک ایسے فکر انگیز سوال پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ کتاب کے مطابق انسان نے کائنات کو سمجھنے کے لیے پہلے جاندار کا استعمال کیا اور پھر مشین کا۔ اگر ملٹی ورس نظریہ سچ ثابت ہو جائے تو کیا مستقبل کی سائنس کائنات کو سمجھنے کے لیے مشین کے بجائے کمپیوٹر سیمولیشن کا استعمال کرے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا انسان کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنے ہی بنائے ہوئے اختیاروں کا محتاج رہے گا؟ خیر، اس کتاب کے اس حصے کی طویل اور گہری بحث کو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سفر اور علم کی کھوج ختم نہیں ہوئی۔ بالکل، ہم اگلے حصے میں اگلے باب کے ساتھ اسی طرح کی معلوماتی گفتگو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کائنات کے پھیلاؤ کو بس دور سے دیکھا تھا، تو آج کا مشن یہ ہے کہ دیکھیں جب اس جستجو نے فزکس یعنی طبیعت کا روپ دھارا تو کیا ہوا۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بہت ہی قدرتی ارتقا تھا۔ انسان نے صرف آسمان کو دیکھنا نہیں بلکہ یہ پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سب کام کیسے کر رہا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ دو بہت ہی اہم کتابوں کے چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ ایک فزکس کی تاریخ اور اس کے مذہبی اثرات پر ہے، دا تاؤ آف فزکس کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ سیدھا انسانی دماغ اور روح کے معاملات پر ہے، دا برین، دا مائنڈ اینڈ دا سول سے لیا گیا ہے۔ جی، اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کے خیالات بالکل غیر جانبدار ہو کر سامنے رکھ رہے ہیں، کسی عقیدے کی تائید نہیں کر رہے، بس حقائق بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس کلاک ورک یونیورس سے، یعنی گھڑی کی طرح چلنے والی کائنات۔ یہ سائنس کی تاریخ کا بہت بڑا موڑ تھا۔ 17ویں صدی میں جب آئزیک نیوٹن نے اپنی پرنسپیا لکھی اور گریوٹی کا قانون دیا تو اس نے کائنات کو ایک پرفیکٹ مشین بنا دیا۔ بالکل، ایک بہت بڑی گھڑی جس کے پرزے ایک طے شدہ ریاضیاتی اصول پر گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا، اگر ہر چیز کو پرزوں میں توڑ کر سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ہم ریڈکشنزم کہتے ہیں، تو پھر خدا کا اس مشین میں کیا کام رہ جاتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کے دیکھیں تو نیوٹن خود سمجھتا تھا کہ اس مشین کو چلانے والا اور یہ گریوٹی جیسی طاقت کے پیچھے جو خفیہ طاقت ہے وہ خدا ہے۔ وہ تو بہت مذہبی تھا نا؟ ہاں، لیکن فرانس کے جو فلکیات دان تھے جیسے ڈیالبرٹ اور ڈائیڈروٹ، انہوں نے اسی فزکس کو لیا اور اس سے بالکل الٹ نتیجہ نکالا۔
مطلب انہوں نے اسے الحاد یا ایتھزم کی بنیاد بنا دیا؟ جی، انہوں نے سوچا کہ جب ہر چیز قوانین سے چل رہی ہے تو کسی غیبی طاقت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم یہاں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک ہی سائنس کو دو الگ طریقوں سے دیکھا گیا۔ اور اسی الجھن میں پھر ایمانوئل کانٹ نے ایک درمیانی راستہ نکالا۔ کانٹ کا کہنا تھا کہ عقل کی اپنی کچھ حدود ہیں تاکہ ایمان کے لیے جگہ باقی رہ سکے۔ صحیح کہا، اور کانٹ کی یہ بات اس دور کی ایک اور دریافت یعنی بجلی پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اوہ ہاں، بینجامن فرینکلن والے تجربات۔ جب اس نے آسمانی بجلی کو سمجھا تو اسے ایک ایسا سیال مادہ کہا جو کائنات میں توازن رکھتا ہے۔ فرینکلن ڈیزم کو مانتا تھا، یعنی وہ روایتی مذہب کو نہیں بلکہ ایک ایسے خدا کو مانتا تھا جس نے قوانین بنا کر چھوڑ دیے۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف جان ویزلی تھے۔ انہوں نے انہی تجربات کو دیکھ کر کہا کہ دیکھیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے بجلی کیسے چلتی ہے، پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ انسانی عقل کی ناکامی اور خدا کی قدرت کی دلیل ہے۔ یعنی سائنس ایک ہی ہے، تجربہ ایک ہی ہے، مگر ہر کوئی اسے اپنے عقیدے کی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ 19ویں صدی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انرجی اور تھرمو ڈائنامکس والے دور میں؟ ہاں، مائیکل فیراڈے کی مثال لیں۔ اس نے موٹر اور ڈائنامو بنائے، لیکن اس نے اپنے سینڈیمینین عیسائی عقیدے کو سائنس سے بالکل الگ رکھا۔ اس کے نزدیک قانون خدا کے تھے، پر اس نے سائنس کو مذہب کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کیا۔ مگر اس کے بعد جیمز کلرک میکسویل نے یہ حد پار کر لی۔ میکسویل نے فیراڈے کے فیلڈز کو ریاضی میں بدلا اور ثابت کیا کہ کائنات کے تمام مالیکیولز بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور اس نے اس چیز کو ڈارون کے ارتقاء یعنی ایولیوشن کے خلاف استعمال کیا۔ جی، میکسویل کا استدلال تھا کہ چونکہ یہ مالیکیولز بالکل ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مینوفیکچرڈ ہیں، بنائے گئے ہیں، ان پر ارتقاء لاگو نہیں ہو سکتا۔ اور صرف وہی نہیں، لارڈ کیلون نے بھی تو تھرمو ڈائنامکس اور زمین کی عمر کا حساب لگا کر ڈارون پر سائنسی حملہ کیا تھا۔ مطلب فزکس باقاعدہ مذہبی دفاع کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ لیکن پھر 20ویں صدی آئی اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی نے تو کلاسیکل فزکس کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ بالکل ہلا دیں۔ کلاسیکل فزکس میں ڈٹرمنزم تھا، یعنی سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو پھر فری ول یعنی آزادی ارادہ کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات یا مذہب کی بنیاد ہی ختم۔ پر کوانٹم میکینکس نے اس جبر کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہائزنبرگ کا انسرٹنٹی پرنسپل یا غیر یقینیت کا اصول آیا۔ اس نے بتایا کہ آپ ایٹم کی دنیا میں کسی ذرے کی رفتار اور مقام ایک ساتھ نہیں جان سکتے۔ اور نیلز بوہر کا وہ نظریہ کہ روشنی لہر بھی ہے اور ذرہ بھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ مشاہدہ کرنے والا یعنی آبزرور خود تجربے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کائنات اب وہ طے شدہ بے جان مشین نہیں رہی تھی۔ تو اس سے مفکرین کو فری ول اور خدا کی مداخلت کے لیے ایک نئی امید مل گئی۔ اسی کوانٹم انقلاب سے 1970 کی دہائی میں وہ ہپی تحریک بھی تو نکلی تھی۔ ہاں، وہ فزکس گروپ، ہاں، فریٹاجوف کیپرا کی کتاب دی تاؤ آف فزکس۔ انہوں نے کوانٹم میکینکس کو بدھ مت اور تاؤازم سے جوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ لہر اور ذرہ بالکل یین اور یانگ کی طرح ہیں۔ لیکن یاد رہے، ہم دونوں پہلو دکھا رہے ہیں۔ اسٹیون وائنبرگ جیسے بہت سے سائنسدانوں نے اس بات کو یکسر مسترد بھی کیا۔ ان کے نزدیک کائنات بالکل بے مقصد ہے اور انسان اس میں تنہا ہے۔ خیر، یہ تو کائنات کی بات تھی۔ اب ذرا کائنات سے نکل کر انسان کی کھوپڑی کے اندر چلتے ہیں، چیپٹر 3 کی طرف، دماغ، ذہن اور روح۔ مائنڈ باڈی ڈیولزم، جس کی بنیاد افلاطون اور پھر ڈیکارٹ نے رکھی تھی۔ ڈیکارٹ کا ماننا تھا کہ جسم ایک مشین ہے جسے اس نے ریس ایکسٹینسا کہا، اور ذہن ایک الگ سوچنے والی چیز ہے، ریس کوجیٹنس۔ اور ڈیکارٹ جانوروں کو محض گوشت کی مشینیں سمجھتا تھا۔ اس کے جواب میں لیبنز نے ایک زبردست مثال دی تھی۔ وہ چکی والی مثال؟ ہاں، لیبنز کی چکی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں دماغ ایک بہت بڑی چکی یا فیکٹری ہو جس کے اندر ہم چل پھر سکیں۔ تو اندر ہمیں صرف پرزے اور کیمیکلز اور سگنلز ٹکراتے نظر آئیں گے۔ بالکل، ہمیں وہاں کہیں بھی سوچ یا شعور نظر نہیں آئے گا۔ پرزوں کی حرکت محض حرکت ہے، وہ احساس نہیں بن سکتی۔ پھر جب ڈارون کا دور آیا تو ہکسلے نے کہا کہ شعور صرف ایک بیکار دھوئیں یا ٹرین کی سٹیم وسل کی طرح ہے جس کا انجن پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جسے ایپی فینومونولزم کہتے ہیں۔ مگر ولیم جیمز نے کہا کہ اگر شعور اتنا پیچیدہ ہے تو بقا کی جنگ میں اس کا کوئی نہ کوئی اہم کردار ضرور ہوگا۔
اور اس سائنسی بحث کا اثر تو مذاہب پر بھی پڑا نا، خاص طور پر بدھ مت میں۔ بالکل، بدھ مت میں پنرجنم یا تناسخ کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم ڈیکارٹ کی طرح مان لیں کہ جانور محض بے جان مشینیں ہیں جنہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر روح کے نچلے درجے پر جانے اور سزا پانے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یعنی سائنس سیدھا عقائد کی جڑیں کاٹ رہی تھی، اور آج کل AI کے دور میں یہ بحث اور بھی عجیب ہو گئی ہے۔ دماغ کو بس ایک گوشت کا کمپیوٹر کہا جا رہا ہے۔ ڈینیل ڈینٹ جیسے مفکرین کہتے ہیں کہ جس دن ہم نے اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیا تو روح یا اسپرٹ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن جان سرل نے اس ریڈیکل مٹیریلزم کے خلاف چائنیز روم کا تجربہ پیش کیا۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ فرض کریں ایک کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہے جسے چینی زبان بالکل نہیں آتی، پر اس کے پاس کتابیں ہیں جن میں رولز لکھے ہیں۔ وہ کتابوں سے دیکھ کر باہر سے آنے والی چینی سوالوں کے صحیح جواب باہر بھیج دیتا ہے۔ تو باہر والوں کو لگے گا کہ وہ چینی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف نشانات کو پروسیس کر رہا ہے، اسے زبان کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو سرل کا کہنا ہے کہ مشینیں یا شاید ہمارا دماغ بھی بھلے ہی درست کام کریں، معلومات کو ترتیب دیں، لیکن ٹرو کانشسنس یعنی شعور ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور اسی لیے نیو مسٹیرینزم کا نظریہ سامنے آیا، جس کی حمایت CS لوئس نے بھی کی۔ کہ شاید انسانی عقل کبھی بھی مائنڈ باڈی کے اس راز کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جیسے کوانٹم لیول پر چیزیں راز ہیں، شعور بھی راز ہی رہے گا۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہی کہ چاہے نیوٹن کا سیب ہو، کوانٹم کی الجھنیں ہوں یا آج کے AI کمپیوٹرز، انسانیت آج بھی اپنا مقام ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم صرف مادے کا حصہ ہیں یا ہماری کوئی روحانی حیثیت بھی ہے۔ یہ سوالات آج بھی ہماری پہچان کے لیے اہم ہیں۔ ہم نے واقعی طبیعت کی تاریخ اور شعور کی بڑی گہری بحثیں سمیٹ لی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے لیکچر میں ہم اسی کتاب کے اگلے چیپٹر کے ساتھ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور مجھے اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ تو سننے والوں کے لیے جانے سے پہلے ایک آخری سوچ چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر مستقبل میں کوئی سپر کمپیوٹر آپ کے دماغ کے ایک ایک ایٹم، ایک ایک نرو کو بالکل پرفیکٹ کاپی کر کے سیمولیٹ کر لے، تو کیا اس کمپیوٹر کے اندر موجود اس آپ کو سردیوں کی دھوپ کی گرمائش محسوس ہوگی؟ یا کیا اسے کسی اپنے کو کھونے کا دکھ محسوس ہوگا؟ یا پھر وہ صرف ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا وہ چائنیز رومی رہے گا جو صرف صحیح جواب دینا جانتا ہے لیکن محسوس کچھ نہیں کرتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اچھا، پچھلی چند نشریات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہماری گفتگو کا جو محور تھا وہ کائنات کے انتہائی وسیع اور کافی پراسرار پہلو رہے، ہے نا؟ ہم نے فزکس کے پیچیدہ قوانین کو سمجھا اور کاسمولوجی کے ارتقاء پر ہم نے بڑی تفصیلی بات کی تھی۔ بالکل، ہم نے یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ستاروں کی پیدائش کیسے ہوئی، کہکشائیں کیسے وجود میں آئیں، اور یہ جو ایک بے کراں کائنات ہے یہ کس طرح پھیلتی چلی گئی۔ وہ ایک بہت ہی وسیع کینوس تھا۔ ہاں، لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اپنا زاویہ تھوڑا بدل رہے ہیں۔ آج ہم اپنا عدسہ آسمانوں کی ان لامحدود وسعتوں سے ہٹا کر سیدھا اپنی زمین کی جانب موڑیں گے، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ بالکل ہے۔ آج ہم جن حقائق کی گہرائی میں اترنے والے ہیں، اس گہرے مطالعے کا جو مشن ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس کتاب کے 4 اور 5 باب پر مبنی کچھ انتہائی شاندار مواد موجود ہے۔ یعنی ہم زمین کی تشکیل اور وہ جو مٹی کی تہوں سے ملنے والے فاسلز یعنی رکازات ہے، ہاں، ان کی چونکا دینے والی دریافتوں پر بات کریں گے، اور پھر سب سے اہم چارلز ڈارون کے نظریات کا مذہب کے ساتھ جو ایک تاریخی ٹکراؤ رہا ہے، آج ہم اس پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ وہ دور تھا جب انسان کے نزدیک یہ زمین ایک بالکل ٹھہری ہوئی، ساکت اور نہ بدلنے والی جگہ تھی۔ صحیح، اور پھر اچانک چند پرانے پتھروں اور دیوا ہیکل ہڈیوں نے وقت کے سکون کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ لیکن دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ماضی کے ان اوراق کو پلٹیں، ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آپ بالکل، وہ ڈسکلیمر بہت لازمی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اس پوری گفتگو میں کسی بھی موقع پر
بائبل، قرآن یا نظریہ ارتقاء سمیت کسی بھی مذہبی عقیدے یا سائنسی نظریے کی نہ تو تائید کی جا رہی ہے اور نہ ہی تردید۔ ہمارا مقصد یہاں کسی نظریے کا پرچم لہرانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم یہاں کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ہمارا واحد مقصد صرف اور صرف تاریخی حقائق اور فراہم کردہ مواد کا ایک غیر جانبدارانہ اور موضوعی جائزہ لینا ہے۔ یعنی ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے کس موڑ پر انسانی ذہن نے کیا سوچا اور اس سوچ نے دنیا کو دیکھنے کے زاویوں کو کیسے بدلا۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس کہانی کے بالکل ابتدائی حصے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں 16ویں اور 17ویں صدی کے یورپ کا منظرنامہ ذہن میں لانا ہوگا۔ اچھا، اس دور کے انسان کے لیے وقت کا پیمانہ بہت ہی محدود تھا۔ مطلب مغربی دنیا میں یہ ایک طے شدہ بات سمجھی جاتی تھی کہ زمین کی عمر کچھ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اور پھر 1600 کی دہائی کے وسط میں ایک انتہائی نمایاں شخصیت سامنے آتی ہے، آرچ بشپ جیمز اشر۔ جیمز اشر، انہوں نے کوئی سائنسی تجربہ نہیں کیا تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے شجرہ ہائے نسب کی ایک ایک تفصیل کو جوڑا کہ کون کس کا بیٹا تھا، کس نے کتنی عمر پائی۔ مطلب نسل در نسل پیچھے کی طرف گنتی شروع کر دی۔ بالکل۔ اور اس طویل حساب کتاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اس دنیا کی تخلیق 4004 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کے پڑھے لکھے طبقے نے بھی اسے ایک حتمی اور ناقابل تردید سچ مان لیا تھا۔ پوری انسانیت، پہاڑ، سمندر، سب کچھ بمشکل 6000 سال پرانا تصور کیا جانے لگا۔ اور اس 6000 سال کی حد نے انسانی سوچ کو ایک خاص دائرے میں قید کر دیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ شاید یہ گنتی غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر ہم 1700 کی دہائی میں داخل ہوتے ہیں، دور تنویر یعنی ایج آف انلائٹنمنٹ، اور یہاں فرانسیسی سائنسدان بوفون منظر عام پر آتے ہیں۔ بوفون نے ایک بالکل نئی سوچ دی۔ انہوں نے کہا کہ زمین کی عمر کا اندازہ کتابوں کے بجائے طبعی شواہد اور سائنس پر ہونا چاہیے۔ اور ان کے تجربات مطلب آج کے دور میں تو شاید تھوڑے عجیب لگیں، لیکن اس وقت بہت انقلابی تھے۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے گولے بنوائے، انہیں بھٹی میں گرم کیا اور پھر ان کے ٹھنڈا ہونے کا وقت نوٹ کیا۔ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ زمین ابتدا میں ایک پگھلا ہوا گولا تھی جو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی۔ ہاں، اور صرف یہی نہیں، بوفون نے تو ابلے ہوئے گوشت کے شوربے یعنی میٹ گریوی کا بھی ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا۔ بالکل۔ انہوں نے شوربے کو شیشے کی بوتلوں میں بند کر کے یہ مشاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ اس میں خردبینی جاندار خود بخود کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دراصل زندگی کے آغاز کے اسباب تلاش کر رہے تھے، اور ان تجربات کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ بوفون نے اعلان کر دیا کہ زمین کی عمر 6000 سال نہیں بلکہ کم از کم 75000 سال کے لگ بھگ ہے۔ اور ان کی نجی تحریروں میں تو یہ اندازہ لاکھوں سالوں تک بھی جاتا ہے۔ تو یہ پہلا سائنسی وار تھا جس نے وقت کی حدوں کو توڑا۔ وقت کا دائرہ تو وسیع ہو گیا، لیکن جو اگلا دھچکا لگا وہ حیات کے تصور پر تھا، اور یہ کام جارج کوویئر نے کیا۔ کوویئر کا کام واقعی کمال کا تھا۔ انہوں نے زمین کی کھدائی سے ملنے والی پرانی ہڈیوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اس سے پہلے تو دیوہیکل ہڈیاں ملتی تھیں تو لوگ کہانیاں گڑھ لیتے تھے کہ یہ کسی دیو کی ہڈی ہے یا سیلاب نوح میں بہہ کر آنے والے ہاتھی کی۔ موجودہ دور کے ہاتھیوں کے جبڑوں کا ان قدیم ہڈیوں سے موازنہ کیا جنہیں آج ہم میمس کے نام سے جانتے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دیویاکل ہڈیاں آج کے ہاتھیوں کی نہیں ہیں، وہ مکمل طور پر ایک الگ مخلوق تھی۔ یہیں سے پیلینٹولوجی یا علم حیات قدیم کی بنیاد پڑی۔ لیکن کوویئر کی اس دریافت میں جو سب سے خوفناک انکشاف تھا وہ ایکسٹنکشن یعنی محدومیت کا تصور تھا۔ ہاں، کیونکہ اس سے پہلے مغربی دنیا کا راسخ عقیدہ تھا کہ خدا کا بنایا ہوا فطرت کا نظام بالکل کامل ہے۔ خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ لیکن کوویئر نے ثابت کر دیا کہ ماضی میں ایسی مخلوقات اس زمین پر چلتی پھرتی تھیں جو اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ زمین کی تہوں میں ایسی انگنت مخلوقات کی قبریں موجود ہیں۔ اور اسی سے کیٹاسٹرافزم یا عظیم تباہیوں کا نظریہ پیدا ہوا، یعنی زمین کی تاریخ پرسکون نہیں رہی، اس پر کئی ہولناک عالمگیر تباہیاں آ چکی ہیں، جس نے پوری نسلوں کو مٹا دیا۔ اب اس سارے سائنسی پیش رفت نے ایک زلزلہ برپا کر دیا،
ایک طرف بائبل کی مقررہ کردہ عمر اور دوسری طرف لاکھوں سال پرانی داستانیں۔ 19ویں صدی کے مذہبی سائنسدان تو شدید کشمکش میں مبتلا ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، اور اس کشمکش کے دور میں تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ اور مزاحیہ کردار سامنے آتا ہے، ولیم بکلینڈ۔ بکلینڈ، مطلب اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کی ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہوتی۔ وہ بے وقت آکسفورڈ کے پروفیسر بھی تھے اور پادری بھی۔ اور ان کا انداز بہت ہی غیر روایتی تھا۔ وہ آکسفورڈ کی کلاس میں پٹیروڈیکٹائل ڈائناسور کی نقل اتارنے کے لیے اپنے لمبے کوٹ کے پلو پکڑ کر اڑنے کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ ہاں، اور ان کے گھر میں ایک زندہ بھالو پالا ہوا تھا، ٹگلت پلیسر۔ جب یونیورسٹی کی کوئی تقریب ہوتی تو بکلینڈ اس بھالو کو کنووکیشن کا لباس اور ٹوپی پہنا کے ساتھ لے جاتے اور مہمانوں کو دعوت پر مگرمچھ کا گوشت کھلاتے تھے۔ عجیب شخص تھے واقعی۔ لیکن ان سب حرکتوں کے پیچھے ایک بہت قابل دماغ تھا۔ 1824 میں بکلینڈ ہی نے تاریخ میں باقاعدہ طور پر پہلا ڈائناسور میگالوسورس سائنسی دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن ان عیسائی سائنسدانوں کا اصل کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس نئی ارضیاتی سائنس کو مذہب کا دشمن بننے سے روکا۔ انہوں نے سائنس اور عقیدے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، اور اس کوشش میں گیپ تھیوری یا خلا کا نظریہ سامنے آیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ بائبل کی کتاب پیدائش کی پہلی اور دوسری آیت کے درمیان وقت کا ایک بہت طویل انکہا وقفہ موجود ہے۔ یعنی پہلی آیت کہتی ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان بنائے، اور پھر 6 دن کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تو ان کے خیال میں ان 2 آیات کے درمیان لاکھوں سال کا وہ دور گزر چکا جس میں ڈائناسورز اور میمتھ آئے اور پھر تباہیوں کا شکار ہو کر معدوم ہو گئے۔ انسان اس خلا کے بہت بعد آیا۔ یہ ایک درمیانی راستہ تھا۔ اسی طرح ایک اور نظریہ تھا ڈے ایج تھیوری یا یوم دور کا نظریہ، کہ مقدس کتابوں کے وہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں، بلکہ ہر دن ایک طویل ارضیاتی دور ہے۔ اس تشریح نے مذہبی ذہن کو واقعی سکون دیا۔ سائنس جو لاکھوں سالوں کی بات کر رہی تھی، وہ مذہب کے بیان کردہ دنوں کے اندر سمو دی گئی۔ پرانی ہڈیوں اور صحیفوں کو ایک ہی کہانی کے 2 حصے مان لیا گیا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ منظر نامے میں چارلز ڈارون اور ان کا نظریہ ارتقاء پوری شدت سے داخل ہوتا ہے۔ ڈارون کا نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب کا نظریہ اس خوبصورت توازن کو جڑ سے اکھاڑنے والا تھا۔ اور ڈارون کا یہ نظریہ بھی اچانک خلا سے نہیں آیا۔ انہوں نے تھامس مالتھس کی تحریروں کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مالتھس نے کہا تھا کہ انسانوں کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے، جبکہ خوراک اور مسائل سست رفتاری سے، جس کا نتیجہ وسائل کی کمی، بقا کی جنگ اور بھوک کی شکل میں نکلتا ہے۔ ڈارون نے سوچا کہ اگر یہ اصول انسانوں کی معاشیات پر لاگو ہے تو فطرت پر بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، ڈارون نے مشاہدہ کیا کہ جاندار اپنی ضرورت سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن وسائل محدود ہونے سے سب زندہ نہیں رہ پاتے۔ بقا کے اس جنگ میں صرف وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ماحول کے لحاظ سے بہتر خصوصیت لے کر پیدا ہو۔ چاہے وہ پرندے کی مختلف چونچ ہو یا جانور کے تیز دوڑنے کی صلاحیت، فطرت کے دباؤ میں وہ بچ جاتے ہیں اور اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس نظریے نے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی۔ پہلے مانا جاتا تھا کہ فطرت کا پیچیدہ ڈیزائن، جیسے آنکھ کی بناوٹ، کسی عظیم خالق کے براہ راست ارادے کا نتیجہ ہے۔ لیکن ڈارون نے کہا کہ یہ سارا پیچیدہ نظام کسی براہ راست مداخلت کے بجائے لاکھوں سالوں پر محیط بقا کی جنگ کے ذریعے خود بخود بہتر ہوا ہے۔ اور یہاں کتاب کے مواد سے ایک گہری فلسفیانہ بات ابھرتی ہے۔ ارتقاء کا نظریہ آخر مغربی مسیحی ماحول ہی میں کیوں پروان چڑھا؟ یہ چین یا بھارت سے کیوں نہیں ابھرا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ سانچہ تھا جس میں یہودیت اور عیسائیت نے مغربی ذہن کو ڈھالا تھا۔ انہوں نے 3 بنیادی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی تربیت دی تھی۔ پہلا، ہر چیز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دوسرا، ہم کس قسم کی دنیا میں رہتے ہیں، اس کا ڈیزائن کیسا ہے؟ اور تیسرا، کائنات میں انسان کا اپنا مقام کیا ہے؟ اور ٹکراؤ وہیں ہوا کیونکہ ڈارون کا نظریہ بھی انہی 3 سوالات کے بالکل مختلف جواب دے رہا تھا۔ مذہب کے مطابق آغاز ایک خاص دن ہوا، ڈارون کے مطابق ایک کیمیائی سوپ سے آہستہ آہستہ ہوا۔ مذہب کے مطابق ڈیزائن خدا کی حکمت کا عکاس تھا، ڈارون کے نزدیک یہ اندھے قدرتی انتخاب کا نتیجہ تھا۔
اور جہاں مذہب انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق قرار دیتا تھا، ارتقاء نے انسان کو حیاتیاتی درخت کی محض ایک شاخ قرار دیا۔ تو چونکہ دونوں ایک ہی میدان میں کھڑے تھے، ٹکراؤ کی شدت مغرب میں سب سے زیادہ تھی۔ لیکن اگر ہم مشرقی مذاہب کی بات کریں، خصوصاً بدھ مت کی، تو وہاں صورتحال بہت مختلف ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ بدھ مت میں کائنات کے کسی حتمی آغاز یا ابتدا کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کائنات ایک لامتناہی چکر ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو چونکہ وہاں ایک مخصوص دن تخلیق کرنے والے خدا کا تصور اس طرح موجود نہیں، اس لیے یہ سوال ہی اہمیت کھو دیتا ہے کہ سب کچھ کہاں سے آیا۔ اور انسان کا مقام بھی وہ نہیں جو مغربی مذاہب میں ہے۔ بدھ مت میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق نہیں، ان سے اوپر دیوتا یا دیوا موجود مانے جاتے ہیں۔ تو ڈارون کا یہ نظریہ کہ انسان جانوروں سے ارتقا پا کر پہنچا ہے، ان کے مجموعی فلسفے سے ٹکراتا ہی نہیں۔ حیاتیاتی تبدیلیاں ان کے کائناتی تصورات پر ضرب نہیں لگاتی۔ لیکن خود مغرب میں اور خود ڈارون کے ذہن کے اندر یہ سب ہضم کرنا آسان نہیں تھا۔ ڈارون کو ایک بڑی ذاتی الجھن کا سامنا تھا، جسے فلسفے میں برائی کا مسئلہ یا دی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ خاص قسم کی بھڑ اکنومونیڈائی واسپ کا مشاہدہ، اس کا نظام حیات اتنا صفاقانہ ہے کہ سن کر ہی جھرجھری آ جائے۔ بالکل، یہ بھیڑ زندہ سنڈیوں کو تلاش کر کے انہیں مفلوج کر دیتی ہے، لیکن مارتی نہیں تاکہ گوشت تازہ رہے، اور پھر ان کے اندر انڈے دے دیتی ہے۔ اور جب بچے نکلتے ہیں تو وہ زندہ سنڈی کو اندر سے کھانا شروع کرتے ہیں اور اہم اعضاء آخر میں کھاتے ہیں تاکہ سنڈی دیر تک زندہ رہے۔ اب سوچیں، ایک ایسا انسان جس نے سیکھا ہو کہ فطرت خدا کی بے پناہ محبت کا مظہر ہے، اس کے لیے یہ ماننا کتنا محال ہوگا کہ ایک رحم دل خالق نے شعوری طور پر اس قدر صفاقانہ نظام خود ڈیزائن کیا ہوگا۔ ڈارون کے لیے یہ گہری ذہنی اذیت تھی۔ اس نے اپنے دوست آسا گرے کو خطوط میں اس کا اظہار بھی کیا۔ اس کے نزدیک یہ تکالیف کسی مہربان خالق کے بجائے ایک بے رحم بقا کے جنگ کی نشاندہی کرتی تھیں۔ اس نے عیسائی الہیات کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ صدیوں سے فطرت کی خوبصورتی کو خدا کی رحمت کی دلیل مانا جاتا تھا، لیکن ڈارون نے فطرت کے خونی پہلو کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے بعض قدامت پسند مذہبی رہنماؤں نے ارتقاء کو الحاد قرار دے دیا، لیکن ساتھ ہی آسا گرے جیسے عیسائی مفکرین بھی تھے جنہوں نے کہا کہ خدا نے تخلیق کے لیے اسی ارتقاء کے عمل کو اپنا طریقہ کار بنایا ہوگا۔ تو ان تمام تاریخی شواہد اور بحثوں کو جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے معلوماتی دور میں ان پرانی ہڈیوں اور بحثوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ آج لیبارٹریوں سے روز نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کبھی ٹھہرتا نہیں۔ جب نئے حقائق سامنے آتے ہیں تو ہمیں اپنے جمے ہوئے تصورات پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہ ساری تاریخ ہمیں تنقیدی سوچ سکھاتی ہے، چیزوں کو مختلف زاویوں سے پرکھنا، اور سائنس اور فلسفے کے ٹکراؤ سے گھبرانے کے بجائے اس سے سیکھنا ہی انسانی شعور کی اصل معراج ہے۔ اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی فکر انگیز بات پر غور کرنا چاہیے۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ارضیاتی حقائق اور فاسلز نے انسان کے 3 بنیادی سوالات کو بدل کر رکھ دیا۔ تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا؟ وہی نا، جب انسان جینیاتی انجینئرنگ یعنی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے خود ارتقائی عمل کو لیبارٹری میں کنٹرول کرنے لگے گا، تو کیا ہم ایک بار پھر اس بات کی نئی تشریح نہیں کر رہے ہوں گے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کا کیا مقام ہے؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا سوال ہے جو کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس اور عقیدے کے اس سفر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل واضح اعلان ہے کہ سائنس اور مذہب کے اس سفر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سننے والوں سے بس یہی کہنا ہے کہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے باب پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس کا موضوع انسانی ارتقاء کے نظریے پر ہونے والی زبردست تاریخی بحث ہوگا۔ اس دلچسپ بحث کے لیے تیار رہیں۔ پچھلے بار مباحثے میں ہم نے اس بات پر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ ارتقاء کے نظریے پر عام مذہبی رد عمل کیا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مختلف روایات نے سائنس کی پیش رفت کو قبول کیا یا پھر اس کی شدت سے مخالفت کی۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس موضوع کے سب سے حساس اور شاید سب سے زیادہ الجھے ہوئے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل،
اور وہ حصہ ہے انسانی ارتقاء اور صنف یعنی سیکس اور جینڈر کے پیچیدہ معاملات۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو براہ راست ہماری شناخت سے جڑا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا بنیادی مشن ان تمام مستند ذرائع کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سائنس اور مذہب نے انسانی ابتدا، ہمارے ذہن کی ساخت اور معاشرے میں صدیوں سے چلے آ رہے صنفی کرداروں کے حوالے سے کس طرح ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کیا اور ٹکرائے بھی۔ ہم انہی سرحدوں کو کھنگالیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گہرائی میں اتریں، سامعین کے لیے ایک انتہائی اہم اور غیر جانبداری کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کی اس نشست کے لیے ہم نے جو ذرائع جمع کیے ہیں ان میں بائیں بازو اور دائیں بازو یعنی لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ دونوں کے نظریات شامل ہیں۔ ان میں گہرے مذہبی عقائد سے لے کر سخت ملحدانہ نظریات جیسے کہ مشہور ماہر ارتقاء رچرڈ ڈاکنز کے خیالات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اور ہم یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی بھی سیاسی، مذہبی یا غیر مذہبی نظریے کی تائید یا توثیق نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف فراہم کردہ تاریخی اور سائنسی مواد کا دیانتداری سے تجزیہ کرنا ہے تاکہ تصویر کے دونوں رخ سمجھے جا سکیں۔ ٹھیک ہے؟ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس ابتدائی تنازع سے جس نے وکٹورین دور کے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دور کے رد عمل کو سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی میں لوگ پودوں اور دیگر جانوروں کے ارتقاء کو تو پھر بھی ہضم کرنے لگے تھے، لیکن جب بات انسانوں کی آئی تو انہیں لگا کہ جیسے ان کی خاندانی توہین ہو گئی ہو۔ صحیح کہا۔ ان کا خیال تھا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا کسی جانور سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اس جذبے کی سب سے بہترین اور کچھ حد تک مزاحیہ عکاسی 1871 میں برطانوی میگزین پنچ کے ایک کارٹون سے ہوتی ہے۔ جب میں اپنے نوٹس میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں، وہ جیک اور میری والا کارٹون۔ بالکل۔ اس کارٹون میں ایک نوجوان شوہر جس کا نام جیک ہے بڑے صدمے کی حالت میں اپنی بیوی میری کو چارلز ڈارون کی نئی چھپنے والی کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی اور پریشانی سے کہتا ہے، میری، ڈارون کہہ رہا ہے کہ ہمارا بچہ دراصل ایک دمدار اور نوکیلے کانوں والے جانور کی نسل سے ہے۔ اور اس پر میری کا جواب کتنا شاندار اور طنزیہ تھا۔ ہاں، وہ کہتی ہے، اپنے بارے میں بات کرو جیک، بچہ تو مجھ پر گیا ہے۔ یہ بظاہر ایک چٹکلا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سماجی سچ چھپا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عام لوگ اس نظریے کو کس قدر مذاقیہ خیز سمجھ رہے تھے۔ وہ اسے سائنس ماننے کے بجائے ایک برا مذاق سمجھ رہے تھے، اور شاید یہی وہ سماجی دباؤ اور طنز تھا جس کی وجہ سے خود چارلز ڈارون برسوں تک خاموش رہے۔ مجھے یہ بات ہمیشہ حیرت میں ڈالتی ہے کہ ڈارون نے اپنی پہلی کتاب آن دی اوریجنز آف اسپیشیز میں جان بوجھ کر انسانوں کے ارتقاء کا کوئی واضح ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے پورے 12 سال انتظار کیا۔ 12 سال، اور پھر دی ڈسینٹ آف مین میں جا کر اس پر کھل کر بات کی۔ حالانکہ ان کی نجی ڈائریوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال بہت پہلے سے تھا، جب وہ تیرا ڈیل فویگو گئے تھے۔ ہاں، اپنے مشہور بحری سفر کے دوران وہاں انہوں نے مقامی انسانوں کو دیکھا اور بعد میں چڑیا گھر میں ایک اورنگٹن کا مشاہدہ کیا۔ ان کی ڈائری بتاتی ہیں کہ ان دونوں کے رویوں میں انہیں بہت زیادہ مماثلت نظر آئی تھی۔ تو پھر اتنا لمبا انتظار کیوں؟ تو کہ ڈارون بخوبی جانتے تھے کہ جو بات وہ کہنے والے ہیں وہ معاشرے کی بنیادوں سے ٹکرائے گی، اور ان کا یہ خوف بے جان نہیں تھا۔ جب یہ نظریہ یورپ سے نکل کر امریکہ پہنچا اور 20ویں صدی کے اوائل میں وہاں مذہبی بنیاد پرستی کا عروج ہوا، تو یہ تنازع ایک نئی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس مخالفت کی اصل وجہ صرف بائبل کی لفظی تشریح نہیں تھی۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ لوگوں کو اپنی اخلاقیات اور روح کا تقدس خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ کیا اس کی سب سے بڑی مثال وہ 1925 کا مشہور اسکوپس منکی ٹرائل نہیں ہے، جہاں ایک استاد پر صرف اس لیے مقدمہ چلایا گیا کیونکہ وہ کلاس میں ارتقاء پڑھا رہا تھا؟ بالکل، اور اس مقدمے میں جو شخص ارتقاء کے خلاف اس مہم کی قیادت کر رہا تھا، یعنی ولیم جیننگز برائن، ان کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برائن کوئی عام قدم پسند نہیں تھے۔ وہ کسی وقت صدارتی امیدوار بھی رہے تھے۔
ٹھیک صحیح۔ وہ اس دور کے بے رحم سرمایہ نظام اور پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے شدید پریشان تھے۔ جب انہوں نے جنگ میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال دیکھا اور دیکھا کہ انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے، تو انہیں لگا کہ اگر معاشرے کو یہ سکھایا گیا کہ انسان بھی محض جانور ہیں اور بقا صرف طاقتور کی ہوتی ہے، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ، ہاں، تو انسانوں کے اندر سے رہی سہی ہمدردی اور اخلاقیت بھی ختم ہو جائے گی۔ برائن کا خوف بائیولوجی سے زیادہ اس نظریے کے سماجی اور اخلاقی نتائج سے تھا۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہڈیاں کیسے بدلیں، مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم جانور ہیں تو پھر ہم جانوروں جیسا سلوک کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ڈائنسٹنوں کے لیے مسئلہ خالصتاً شواہد کا تھا۔ انہیں ثبوت چاہیے تھے۔ صحیح، اگر ارتقا واقعتاً ہوا ہے تو انسان اور بندروں کے درمیان کی کوئی کڑی، کوئی فوسل، کوئی ٹھوس ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس گمشدہ کڑی یا مسنگ لنک کی تلاش جو کسی سنسنی خیز ناول سے کم نہیں لگتی۔ یہ تلاش واقعی جنون کی حد تک تھی۔ اس میں سب سے نمایاں نام ایک والندیزی یعنی ڈچ سائنسداں یوجین ڈیوبوائے کا ملتا ہے۔ وہ ایک اور ماہر ارتقاء ارنسٹ ہیکل کے نظریات سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے ایک عجیب ہی فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ؟ اس نے سوچا کہ چونکہ انسانوں کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، اس لیے انسانی ارتقاء یقیناً کسی گرم خطے میں ہوا ہوگا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی پرسکون اور آرام دہ نوکری چھوڑ دی، فوج میں بطور ڈاکٹر بھرتی ہوا اور انڈونیشیا کے جزیرے جاوا چلا گیا۔ یعنی صرف ایک نظریہ ثابت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا؟ اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں جنگل در جنگل خاک چھان تھی اور اسے اور اس کی ٹیم کو ملیریا جیسی جان لیوا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی یہ ضد آخر کار رنگ لائی۔ اور اس نے کیا دریافت کیا؟ اس نے بالآخر وہ فوسل دریافت کر لیا جسے آج دنیا جاوا مین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دریافت سائنس کی دنیا میں ایک زلزلہ تھی۔ واقعی؟ اس فوسل کی کھوپڑی کا حجم انسانوں سے چھوٹا اور بندروں سے بڑا تھا، لیکن اس کی ران کی ہڈی بالکل واضح طور پر بتاتی تھی کہ یہ جاندار سیدھا کھڑا ہو کر چلتا تھا۔ یہ درمیانی کڑی کا پہلا بڑا ثبوت تھا۔ جاوا مین نے ایشیا کو توجہ کا مرکز بنا دیا تھا، لیکن یہ کہانی یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ کچھ دہائیوں بعد ریمنڈ ڈارٹ نام کے ایک سائنٹسٹ کو افریقہ میں تونگ کے مقام سے ایک اور فوسل ملا جو ایک بچے کی کھوپڑی تھی، جسے آسٹریلوپیتھیکس افریکانس کا نام دیا گیا تھا۔ ہاں بالکل، اور اس وقت کی مغربی سائنسی برادری نے ڈارٹ کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ انسان کا ظہور افریقہ جیسے خطے سے ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بڑا ذہن پہلے بنا اور چھلانگ سیدھا یورپ یا ایشیا میں لگی۔ صحیح، لیکن ڈارٹ کا نظریہ انقلابی تھا۔ اس نے یہ سوچ دی کہ انسان کا ارتقاء گھنے آرام دہ جنگلوں میں نہیں ہوا جہاں پھل آسانی سے مل جاتے تھے، بلکہ یہ افریقہ کے کھلے اور خطرناک میدانوں یعنی سوانا میں ہوا۔ ان میدانوں میں لمبی گھاس کے اوپر سے دیکھنے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بقا کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ اور پھر بعد میں لیکی خاندان کی دہائیوں پر محیط محنت اور مشہور زمانہ لوسی نامی فوسل کی دریافت نے ڈارٹ کو بالکل سچا ثابت کر دیا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ان سائنسدانوں کو مزید فوسلز ملتے گئے، ایک اور بہت بڑی غلط فہمی دور ہوئی۔ وہ کون سی؟ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ ارتقاء ایک سیدھی سیڑھی کی طرح ہے، جہاں ایک جاندار ایک سٹیپ چڑھا اور تھوڑا بہتر ہوا، پھر اگلا سٹیپ چڑھا اور انسان بن گیا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک شاخدار شاخ پھیلے ہوئے درخت کی طرح تھا، ایک برانچنگ ٹری۔ بالکل، ایک ہی وقت میں کرۂ ارض پر انسان نما جانداروں کی کئی مختلف اقسام موجود تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے، بستے اور پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان میں سے کئی شاخیں کٹ گئیں یا معدوم ہو گئیں، اور آخر میں اس درخت کی صرف ایک شاخ باقی بچی جسے ہم ہومو سیپینز یعنی جدید انسان کہتے ہیں۔ اور جب ہم ان ہڈیوں اور عکازات کی مدد سے اپنے جسمانی ارتقاء کا نقشہ تو بنا لیتے ہیں، تو پھر سے وہی سوال کھڑا ہو جاتا ہے جس نے ولیم جیننگز برائن کو پریشان کیا تھا۔ جسم کا ارتقاء تو سمجھ آ گیا، لیکن ہمارے ذہن، ہماری پیچیدہ اخلاقیات، ہمارے فن اور ہماری خود آگاہی کا کیا؟ ہاں، کیا یہ سب بھی محض ہڈیوں کی طرح حادثاتی طور پر وجود میں آ گئے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سائنس اور مذہب کے درمیان مکالمہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔
ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی سرکردہ دانشوروں نے اس کشمکش کا ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جیسے کہ کیتھولک چرچ کے پوپ جان پال II، مشہور برطانوی مصنف CS لوئس اور ہیومن جینوم پروجیکٹ کے سربراہ فرانسس کولنز۔ بالکل، ان کا ماننا ہے کہ انسانی جسم تو یقیناً لاکھوں سال کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ انسان کی روح، اس کا محبت کرنے کا جذبہ اور اس کی اخلاقیات بھی اندھے مادے کے ارتقاء سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک ارتقاء کے اس طویل سفر میں ایک خاص مقام ایسا آیا جہاں ایک اعلیٰ طاقت نے مداخلت کی اور انسان کے اندر روح پھونکی، جس نے اسے باقی تمام جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ یعنی یہ روحانیت کو برقرار رکھتے ہوئے سائنسی حقائق کو اپنانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن ظاہر ہے، ارتقائی حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں کام کرنے والے کچھ ماہرین اس درمیانی رستے کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، اور یہاں ہمارے ذرائع میں رچرڈ ڈاکنز کا نام بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ڈاکنز، جو ایک سخت گیر مادی نظریہ رکھتے ہیں، اپنی مشہور کتاب دی سیلفش جین میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان یا کوئی بھی جاندار دراصل کچھ اور نہیں بلکہ صرف اپنی جینز کی بقا کو یقینی بنانے والی ایک مشین یا سواری ہے۔ یعنی ڈاکنز کے نزدیک ہماری تمام تر اخلاقیات، محبت اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی دراصل ان جینز کی ایک چال ہے تاکہ وہ اگلی نسل تک منتقل ہو سکیں۔ ڈاکنز کی دلیل یہی ہے، اور جب وہ مذہب کی بات کرتے ہیں تو ان کا استدلال ہے کہ ماضی کے قدیم ادوار میں جب انسان چھوٹے چھوٹے قبائل میں رہتا تھا تو مذہب کا تصور شاید ارتقائی اعتبار سے فائدہ مند تھا۔ فائدہ مند کیسے؟ اس نے لوگوں کو ایک مشترکہ عقیدے کے تحت متحد رکھا، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور کیا اور اس طرح ان کی بقا میں مدد دی۔ لیکن ڈاکنز کے مطابق آج کے اس جدید اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دور میں یہ پرانا ارتقائی رجحان انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی اگلی کتاب گاڈ ڈیلوژن میں 9/11 اور دیگر تنازعات کے حوالے سے لکھا کہ مذہب اب انسانوں کو جوڑنے کے بجائے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ یہاں میں سامعین کی یاد دہانی کے لیے پھر سے عرض کر دوں کہ ہم یہاں رچرڈ ڈاکنز کے ان خیالات یا دوسری جانب کے مذہبی نظریات کی تائید نہیں کر رہے۔ ہم اس بحث کی شدت اور ان کے پیش کردہ دلائل کو مانو ان سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ارتقاء کے انسانی سوچ پر پڑنے والے اثرات کا مکمل ادراک کر سکیں۔ یہ بہت ضروری وضاحت ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ انسان کی ابتدا کے حوالے سے مذہب اور سائنس میں شدید کشمکش رہی، بالکل اسی طرح ایک اور انتہائی حساس محض بھی تھا جہاں یہ دونوں آمنے سامنے آئے، اور وہ ہے صنف یا جینڈر کا معاملہ۔ یہ ایک بہت اہم ربط ہے۔ مذہب، سائنس اور صنف کا آپس میں تعلق تاریخی طور پر بہت گہرا اور پیچیدہ رہا ہے۔ اگر ہم مغربی اور مشرق وسطیٰ کی مذہبی روایات کی بات کریں تو بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں تخلیق کی دو بالکل مختلف کہانیاں ملتی ہیں جو صدیوں تک صنفی کرداروں کی بنیاد بنی۔ دو مختلف کہانیاں؟ ہاں۔ پہلی کہانی میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ اپنے عکس پر تخلیق کیا، جو دونوں کے درمیان ایک بنیادی اور روحانی برابری کی طرف مضبوط اشارہ ہے۔ لیکن پھر ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی کتاب کے اگلے حصے میں ایک دوسری کہانی آتی ہے جس کے اثرات معاشرے پر بہت گہرے پڑے۔ اس کہانی میں آدم کو پہلے بنایا جاتا ہے اور پھر ان کی تنہائی دور کرنے یا ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی پسلی سے حوا کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اکثر اسی دوسری کہانی کو بنیاد بنا کر وہ معاشراتی ڈھانچے اور قوانین تشکیل دیے گئے جن میں خواتین کو ثانوی یا کمتر درجہ دیا گیا۔ اور یہی تضاد ہمیں پورے مذہبی ادب میں نظر آتا ہے۔ ایک طرف خواتین کو انسانیت کے زوال یعنی گناہ اولین کا سبب دکھایا گیا، تو دوسری جانب انہی صحیفوں میں انتہائی طاقتور اور با اختیار خواتین کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ جوڈتھ کی کہانی، جس نے اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانے کے لیے دشمن فوج کے کمانڈر کے خیمے میں جا کر سر قلم کر دیا تھا۔ یا پھر روت کی اپنی سانس کے ساتھ وہ لازوال وفاداری جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور عیسائیت کی تاریخ میں میری میگڈلن کا کردار تو بہت غیر معمولی ہے، جنہیں یسوع کے جی اٹھنے کی سب سے پہلی اور اہم خبر دینے کے لیے چنا گیا، جبکہ مرد شاگرد اس وقت خوفزدہ ہو کر چھپے ہوئے تھے۔
اگر ہم اس دائرے کو وسیع کریں اور اسلام اور دیگر مشرقی مذاہب پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی ایک بہت گہری اور متنوع ثقافت نظر آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام میں اگرچہ روایتی اور معاشرتی سطح پر مردوں کو محافظ یا سربراہ کا کردار دیا گیا، لیکن روحانی اور وجودی سطح پر مکمل برابری کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق مرد اور عورت دونوں کی تخلیق ایک ہی جان سے ہوئی ہے، اور اعمال کے روحانی اجر میں کسی بھی صنف کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ اور بدھزم کی مثال لیجئے، اس مذہب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسانی خواہشات ہی تمام دکھوں کا سبب ہے، اس لیے وہاں جنسی جذبات اور دنیاوی لگاؤ کو ترک کرنے پر زور دیا گیا۔ لیکن جب ہم جنس کی قیادت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو موجودہ دلائی لاما کا ایک بیان ذرائع میں درج ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کی قیادت خواتین کے ہاتھ میں دے دی جائے تو شاید دنیا میں جنگیں اور تنازعات کم ہو جائیں گے، کیونکہ خواتین میں حیاتیاتی اور فطری طور پر ہمدردی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ دلچسپ۔ اور ہندوازم میں خدا کا اعلیٰ ترین تصور یعنی برہمان بے صنف ہے، اور وہاں باقاعدہ طاقتور دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اسی ثقافت میں تاریخی طور پر ستی جیسی روایات بھی پنپی، جہاں ایک بیوہ کو اپنے شوہر کی چتا پر زندہ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ تمام مثالیں بتاتی ہیں کہ مذہبی روایات میں صنف کے حوالے سے بائے وقت احترام اور جبر کی کتنی متضاد پرتیں موجود ہیں۔ جب میں یہ تاریخ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور سوال نے پریشان کیا۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مذہب اور قدیم ثقافتوں نے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا، لیکن کیا سائنس، جسے ہم ہمیشہ موضوعی، غیر جانبدار اور حقائق پر مبنی سمجھتے ہیں، کیا وہ اس معاملے میں بالکل شفاف رہی ہے؟ اور اس کا جواب بہت ہی حیران کن بلکہ مایوس کن ہے۔ ذرائع کے مطابق تاریخی طور پر سائنس میں شدید جانبداری پائی جاتی تھی۔ جدید سائنس کی بنیاد رکھنے والے قدیم یونانی فلسفیوں میں سے ایک ایرسٹوٹل کا نظریہ دیکھیے۔ ایرسٹوٹل نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ خواتین دراصل نامکمل مرد ہیں۔ Mutilated males، اور ایرسٹوٹل کی وہ دلیل بھی انتہائی عجیب تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ مرد کا جسم گرم، متحرک اور اس کا ذہن عقلی ہوتا ہے، جبکہ عورت سرد، غیر متحرک اور صرف جذباتی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک عورت ارتقاء یا تخلیق کی ایک خامی تھی، اور یہ صرف ایک کتابی فلسفہ نہیں تھا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں اسی سائنسی نظریے کو بنیاد بنا کر خواتین کو طب، قانون اور سائنس کی اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں سے باقاعدہ صدیوں تک دور رکھا گیا۔ اور سائنس کی یہ جانبداری صرف ایرسٹوٹل تک محدود نہیں تھی۔ 17ویں صدی میں جب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تو سائنسدانوں کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا، لیکن انہوں نے اس ایجاد کے ساتھ کیا کیا، یہ سن کر شاید کوئی بھی حیران رہ جائے۔ ایک نیا سائنسی نظریہ سامنے آیا جسے پری فارمیشنزم کہا گیا۔ پری فارمیشنزم کی کہانی واقعی سائنس کی تاریخ کا ایک دلچسپ لیکن عجیب باب ہے۔ جب سائنسدانوں نے پہلی بار مائکروسکوپ کے نیچے مرد کے سپرم کو دیکھا تو چونکہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے یہ بیٹھا ہوا تھا کہ زندگی صرف مرد دیتا ہے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس سپرم کے اندر ایک مکمل چھوٹا سا انسان سکڑا ہوا بیٹھا نظر آیا ہے۔ اسے انہوں نے ہومنکیولس کا نام دیا۔ ذرا سوچئے، وہ باقاعدہ یہ ماننے لگے کہ ایک انسان کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا، بالکل روسی گڑیوں کی طرح انسان نسل در نسل مردوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت عورت کا کردار کیا رہ گیا تھا؟ اس سائنسی نظریے نے تولید کے عمل میں عورت کے حیاتیاتی کردار کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اسے صرف ایک انکیوبیٹر یعنی ایک ایسی جگہ تک محدود کر دیا جہاں مرد کا بیج صرف پرورش پاتا ہے۔ اصل زندگی، اصل جوہر صرف اور صرف مرد سے منسوب کر دیا گیا۔ سائنس اپنے تعصب میں اس حد تک جا چکی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب سائنس کو خود کو درست کرنا پڑا۔ جدید ارتقائی حیاتیات نے ان پرانے اور فرسودہ تصورات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ چارلس ڈارون نے جب جنسی انتخاب یا سیکشول سلیکشن کا نظریہ پیش کیا تو اس نے دکھایا کہ فطرت میں عموماً مردوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے، جبکہ اصل انتخاب کا اختیار مادہ کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے مور کے وہ خوبصورت اور بھاری بھرکم پر، بالکل، جو ظاہراً اس کے اڑنے میں رکاوٹ ہیں، وہ دراصل مادہ کو متوجہ کرنے اور اس کا انتخاب جیتنے کے لیے ارتقاء پذیر ہوئے۔
جدید ماہرین حیاتیات جیسے پیٹریشیا گوواٹی نے اس پر مزید کام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ارتقاء اور نسلوں کی بقا کے عمل میں مادہ کا انتخاب اور اس کا رویہ کس قدر اہم اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ ان تمام مباحثوں نے سائنسدانوں کو ایک بنیادی اور گہرے سوال کی طرف دھکیل دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آخر جنس یا سیکس کا وجود ہی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اگر آپ کرۂ ارض کی تاریخ دیکھیں تو زیادہ تر جاندار تو غیر جنسی طریقے سے، یعنی اے سیکشول طریقے سے صرف اپنی کاپیاں بنا کر تولید کرتے ہیں۔ یہ آسان بھی ہے اور اس میں کسی ساتھی کو ڈھونڈنے کی محنت بھی نہیں لگتی۔ تو پھر فطرت نے جنس کا یہ پیچیدہ نظام کیوں بنایا؟ اس سوال کا جواب ہمارے زراعت میں ماہر حیاتیات ولیم ہیملٹن کے ایک انتہائی زبردست نظریے کی صورت میں ملتا ہے جو پیراسائٹ سے جڑا ہوا ہے۔ ہیملٹن کے نظریے کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو فرض کیجئے کہ ایک جاندار کا مدافعتی نظام ایک قلعہ ہے۔ اب اس جاندار پر حملہ کرنے والے پیراسائٹس یا خطرناک جراثیم مسلسل اس قلعے کی دیواریں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایک جاندار اپنی بالکل ہو بہو کاپی بنائے گا تو اس کے قلعے کا نقشہ یعنی اس کے جینز بالکل ویسے ہی رہیں گے۔ کا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک بار وہ راستہ مل گیا تو پوری کی پوری ناؤ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا نکلا؟ جنس کا اصل مقصد دراصل ہر نسل میں دو مختلف افراد کے جینز کو ملا کر ایک نیا امتزاج بنانا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ہر نسل کے بعد اپنے قلعے کا نقشہ یا اپنے کمپیوٹر کا پاسورڈ تبدیل کر رہے ہوں تاکہ پیراسائٹس کو حملہ کرنے کے لیے دوبارہ صفر سے شروعات کرنی پڑے۔ یہ تشبیہ واقعی کمال ہے۔ یعنی سیکس کا بنیادی مقصد بیماریوں کے خلاف ایک مسلسل دفاعی جنگ لڑنا ہے۔ اور جب ہم حیاتیت کے ساتھ ساتھ جنسی رجحان اور معاشرتی رویوں کی بات کرتے ہیں تو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ نفسیات کے میدان میں بھی سائنس نے کیسے اپنے نظریات بدلے۔ ہمیں سگمنڈ فروئڈ کا وہ مشہور اوڈیپس کمپلیکس کا نظریہ یاد ہے۔ فرائڈ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم جنس پرستی دراصل کسی نفسیاتی الجھن یا خاندانی خرابی کا نتیجہ ہے۔ ان کے خیال میں اگر کسی بچے کی ماں اس پر بہت حاوی ہو اور باپ غائب ہو تو اس کا جنسی رجحان بدل جاتا ہے۔ لیکن آج کی جدید سائنس جنیات اور نفسیات اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ جدید تحقیق کے بعد اس بات پر ایک وسیع سائنسی اتفاق پایا جاتا ہے کہ جنسی رجحان زیادہ تر پیدائشی اور حیاتیاتی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی نفسیاتی بیماری یا خراب پرورش کا نتیجہ نہیں ہے جسے علاج کے ذریعے بدلا جا سکے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اس پوری گفتگو میں ایک بہت دلچسپ مماثلت اور سبق نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جس طرح سائنس نے نئے شواہد سامنے آنے پر اپنی پرانی غلطیوں کو تسلیم کیا، چاہے وہ ایرسٹوٹل کے سرد عورتوں والے نظریات ہوں، سپرم میں چھپے چھوٹے انسان ہوں یا فرائڈ کے نفسیاتی دعوے ہوں، آج خواتین ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کا ہونا ایک عام اور قدرتی سی بات ہے۔ بالکل اسی طرح کئی مذہبی حلقوں نے بھی وقت کے ساتھ ان نئی حیاتیاتی اور معاشرتی حقیقتوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی دونوں ہی تبدیل ہو رہے ہیں؟ بالکل۔ کئی جدید اور ترقی پسند مذہبی مکاتب فکر اب اپنی پرانی روایات اور تشریحات پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور نئے حقائق کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں میدانوں میں ارتقاء جاری ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی ابتدا، اپنی صنف اور معاشرے میں اپنے مقام کے حوالے سے کبھی سوچنا بند نہیں کیا، اور جب بھی نئی سائنسی دریافتیں سامنے آئی، ہڈیاں زمین سے نکلیں یا ثقافتی اصول بدلے، ہم نے اپنے پہلے سے موجود نظریات کو ان کے سامنے رکھ کر پرکھا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس اور مذہب، جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، دونوں نے ہی ان تبدیلیوں پر متوازی انداز میں رد عمل دیا ہے۔ دونوں کے ہاں پہلے سے طے شدہ عقائد اور تعصبات موجود تھے، لیکن شواہد اور وقت کے طویل سفر کے ساتھ دونوں نے اپنے اندر لچک پیدا کی اور خود کو بہتر کیا۔ یہ سیکھنے کا ایک انمول عمل ہے جو کبھی رکتا نہیں، اور انسان کے بارے میں جاننے کے لیے سائنس کے پاس ارتقاء اور صنف کے علاوہ بھی بہت سے حیرت انگیز اور کچھ حد تک خوفناک باب موجود ہیں۔ آج ہم نے ماضی کی گمشدہ کاریوں اور جینڈر کے حیاتیاتی پہلوؤں کو سمجھا، لیکن اگلے لیکچر یا اگلے باب میں
ہم اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور حساس موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ہے انسانی جینیات اور یوجینکس کے تاریخی اور روشن پہلو۔ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ جب انسانوں کو پہلی بار یہ سمجھ آیا کہ وہ اپنے جینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس علم نے کس طرح خود اپنی ہی نسل کو بہتر بنانے کے نام پر بعض خطرناک اور تباہ کن خیالات کو جنم دیا۔ اگلی گفتگو یقیناً بے حد سنسنی خیز اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہوگی، لیکن آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ہم سامعین کے لیے ایک آخری غور و طلب بات چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے بالکل آخر میں 2500 سال قبل کے مشہور یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کا ایک قول درج ہے، جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا، ہر چیز رواں دواں ہے، کچھ بھی ٹھہرا ہوا نہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم جن سائنسی اصولوں یا جن مذہبی تشریحات کو بالکل حتمی، مکمل اور پتھر پر لکیر سمجھتے ہیں، وہ آنے والے وقت کی نئی دریافتوں، نئی مائکروسکوپس یا نئے فلسفوں کے بعد کیسی شکل اختیار کریں گی؟ کیا اس پوری کائنات میں مستقل چیز صرف اور صرف تبدیلی ہی ہے؟ اسی خیال اور اسی سوال کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ وقت دینے کا شکریہ۔ اگر انسانیت کو اچانک یہ طاقت مل جائے کہ وہ اپنی ہی حیاتیاتی ساخت کو دوبارہ لکھ سکے، بالکل، یا پھر اس سیارے کے پورے ماحولیاتی نظام کو اپنی مرضی سے بدل دے، ہاں، تو کیا ہم اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ اس زبردست طاقت کا بالکل درست استعمال کر سکیں؟ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم دراصل اسی سوال کو کھنگالنے والے ہیں، اور ہم اس کتاب کے ان حوالوں اور اس آخری اور حتمی حصے تک پہنچ چکے ہیں جہاں صدیوں پرانی تاریخ اور نظریات اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی سنگین اور جدید شکل میں کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کی سوچ اور سائنس کا ارتقاء کیسے ہوا، لیکن آج اس اختتامی حصے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سائنس اور مذہب کی جو وہ پرانی بحثیں تھیں، وہ اب کتابوں سے نکل کر لیبارٹریز اور فیکٹریوں میں کیسے آ گئی ہیں۔ اب بات صرف کائنات کو سمجھنے کی نہیں رہی ہے نا، اب بات ہے خدا بننے کی کوشش کرنے کی اور اس زمین کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی۔ یعنی تبدیلی کی نوعیت اتنی غیر معمولی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سوچنے کا زاویہ ہی بدلنا ہوگا۔ آج ہم صرف سائنسی ایجادات کی کوئی لسٹ نہیں دیکھیں گے، ہاں، بلکہ اس بات کی تہ تک جائیں گے کہ یہ چیزیں ہماری اخلاقیات کے تصور کو کیسے جھنجھوڑ رہی ہیں۔ بالکل، جب ہم لیبارٹری میں ڈی این اے کے ٹکڑوں کو کاٹ کر جوڑتے ہیں یا ہماری صنعتیں فضا کی کیمیائی ساخت کو بدلتی ہیں تو ہم محض کوئی دریافت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم براہ راست تخلیق کے عمل میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنسدان اور مذہبی رہنما ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہم نے جن ذرائع کا مطالعہ کیا ہے وہ اسی مداخلت کے حیران کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تخلیق میں اسی مداخلت کو سمجھنے کے لیے مجھے 2004 کی پی بی ایس کی وہ مشہور ڈاکیومنٹری یاد آ رہی ہے، پلینگ گاڈ۔ ہاں، جس نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ بالکل، اس نے واضح کیا کہ جینیاتی انجینئرنگ نے انسان کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی اکائیوں سے کھیل سکے، لیکن یہ سوچ کہ انسان خود نسل کو بہتر بنا سکتا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو چارلز ڈارون کے کزن فرانسس گالٹن، انہوں نے سب سے پہلے یوجینکس کا تصور پیش کیا تھا، یعنی نسل کی بہتری کی سائنس۔ بالکل، ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ قدرت بقائے اصلہ کا جو کام اندھے پن اور بیماریوں کے ذریعے کرتی ہے، وہی کام انسان اپنی سمجھ بوجھ سے تیزی سے کر سکتا ہے۔ بظاہر تو یہ خیال نسل انسانی کی بہتری کے لیے لگ رہا تھا، سائنسی نظریہ تھا۔ بظاہر سائنسی تھا، لیکن عملی شکل میں یہ تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں سے ایک بن گیا۔ 20ویں صدی کے شروع میں خاص طور پر امریکہ میں چارلز ڈیونپورٹ اور ایچ گوڈارڈ جیسے سائنسدانوں نے اسے بہت مقبول کیا، اور اسے ریاستی طاقت بھی مل گئی تھی۔ ہاں، اور یہاں ایک ایسی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے جو آج ناقابل یقین لگتی ہے۔ امریکہ کی 35 ریاستوں نے باقاعدہ جبری نسبندی کے قوانین منظور کیے۔ رکیے ذرا،
مطلب ریاست زبردستی یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ کس کو بچے پیدا کرنے کا حق ہے اور کس کو نہیں۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ان کی نظر میں نااہل، غریب یا معذور ہیں انہیں نسل آگے بڑھانے سے روک دیا جائے۔ یہ تو سیدھا سیدھا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کیا اس وقت کی عدالتوں نے کچھ نہیں کیا؟ یہی تو چونکا دینے والی بات ہے۔ عدالتوں نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کی توثیق کی۔ 1927 کا وہ مشہور مقدمہ یاد ہے، بک بنام بیل؟ ہاں، امریکی سپریم کورٹ کا۔ جس میں معزز جج اولیور وینڈل ہومز جونیئر نے ایک ایسا فیصلہ لکھا جو آج بھی ایک سیاہ دھبے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ معاشرہ ان لوگوں کو اپنی نسل آگے بڑھانے سے روک سکتا ہے جو واضح طور پر نااہل ہیں۔ اور پھر وہ خوفناک جملہ لکھا کہ جو اصول لازمی ویکسینیشن کی بنیاد ہے وہی فیلوپین ٹیوبز کاٹنے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ جملہ سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اخلاقیات کا پیمانہ کیا تھا۔ انسان کو بس ایک پیداواری اکائی سمجھا جا رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب صرف بند کمروں میں نہیں ہو رہا تھا، میڈیا بھی اسے ہیروئزم کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ بالکل، مجھے 1910 کی دہائی کی وہ مشہور فلم یاد آ رہی ہے، آر یو فٹ ٹو میری؟ اس کی کہانی واقعی حیران کن ہے نا؟ اس میں ایک صحت مند شخص کی شادی ہوتی ہے جس کے خاندان میں جنیاتی نقص ہے، ان کا ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر فلم کا مرکزی کردار جو ایک ڈاکٹر ہے اس معذور بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرے کی نسل خراب نہ ہو۔ ہاں، اور فلم کے آخر میں اس ظالمانہ فعل کو درست ثابت کرنے کے لیے مرے ہوئے بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کی باہوں میں دکھایا گیا ہے، مطلب جیسے ڈاکٹر نے کوئی بہت نیک کام کیا ہو۔ یہ واقعی ایک عجیب سوچ تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا اس دور میں مذہب اس سب کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ مذہبی رد عمل یہاں بہت منقسم تھا۔ کیتھولک چرچ وہ واحد بڑی طاقت تھی جس نے فوراً اس کی سخت مخالفت کی۔ 1930 میں پوپ نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا شاید۔ جی، اور برطانوی مفکر جی کے چیسٹرٹن نے بھی سخت تنقید کی کہ ہر جان کی ایک قدر ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ میں بہت سے پروٹسٹنٹ رہنماؤں نے یوجینکس کا کھلے عام خیر مقدم کیا۔ ایک منٹ، مذہبی رہنماؤں نے نسل کشی یا نسل بندی کی حمایت کی؟ ہاں، انہوں نے باقاعدہ گرجا گھروں میں یوجینکس کے حق میں خطبات کے مقابلے کروائے۔ یہ تو آج کے دور میں ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جواز کیا تھا ان کا؟ جواز اس دور کے سوشل گاسپل کی تحریک میں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے سے غربت اور بیماری کا خاتمہ ایک مذہبی فرض ہے، اور سائنس کہہ رہی تھی کہ یہ سب جینیاتی ہے۔ تو مطلب نسل بندی کو معاشرہ پاک کرنے کا طریقہ سمجھ لیا گیا۔ بالکل، اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے تو یہودی کمیونٹی کے کچھ طبقوں نے بھی یوجینکس کی حمایت کی تھی تاکہ اپنی کمیونٹی کی صحت بہتر بنا سکیں۔ یہ تاریخ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ پھر تو نازی جرمنی کے مظالم کے بعد دنیا کو اندازہ ہوا کہ یوجینکس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ نظریہ تو بدنام ہو کر ختم ہو گیا، لیکن سائنس کا سفر نہیں رکا۔ بالکل، 1953 میں ڈی این اے دریافت ہوا، اور پھر 90 کی دہائی کے ہیومن جینوم پروجیکٹ نے ہمیں زندگی کا کوڈ پڑھنا سکھا دیا۔ اور اب ہم جدید جینیات کے دور میں ہیں۔ اب ریاستیں زبردستی نہیں کرتیں، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب ایک نئی زیادہ پیچیدہ شکل میں موجود ہے۔ یعنی اب زبردستی نہیں بلکہ رضاکارانہ انتخاب ہے۔ ہاں، لیکن کیا یہ واقعی رضاکارانہ ہے؟ اٹلی کے علاقے سارڈینیا کی مثال لے لیں۔ وہاں بیٹا تھیلیسیمیا نامی جینیاتی بیماری کی شرح بہت زیادہ تھی۔ پھر وہاں جینیاتی ٹیسٹنگ متعارف کروائی گئی، اور کچھ ہی عرصے میں اس بیماری میں 95% کمی آ گئی۔ بظاہر یہ سائنس کی فتح ہے، لیکن یہ کمی علاج سے نہیں آئی تھی، بلکہ والدین نے اسقاط حمل کا راستہ چنا تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ریاستی جبر نہیں بلکہ معاشرتی توقعات کا نتیجہ ہے۔ اور یہیں پر پرانی بحث نئے روپ میں آتی ہے۔ ایک طرف انفرادی فیصلہ ہے کہ بچہ تکلیف نہ سہے، دوسری طرف جب 95% لوگ یہی کر رہے ہوں تو معاشرے میں معذور افراد کے لیے جگہ کہاں بچے گی؟ اسی لیے مذہبی آرا بھی منقسم ہے۔ ہیومن جینوم پروجیکٹ والے سائنسدان فرانسس کولنز جو ایونجیلیکل عیسائی ہیں، وہ اس کے سخت خلاف ہے۔ ان کے نزدیک یہ سیدھا سیدھا زندگی کا ضیاع ہے۔ ہاں، کہ کون جینے کے لائق ہے اور کون نہیں، یہ انسان کا کام نہیں۔ لیکن دوسری طرف لبرل پروٹسٹنٹ مفکرین جیسے ٹیڈ پیٹرز اسے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کیا ماننا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف کو کم کرنا انسان کا اخلاقی فرض ہے۔
وہ اسے خدا کے ساتھ مل کر تخلیق کرنا یا کو کریشن کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈی این اے کو سمجھ کر بیماری دور کرنا قدرت میں مداخلت نہیں، شراکت ہے۔ یہ فلسفہ تو بہت طاقتور ہے، لیکن یہ انسانوں تک محدود نہیں رہا نا؟ جب ہم یہی منطق اپنے کھانوں پر لگاتے ہیں، میرا مطلب ہے جی ایم فوڈز، تو بحث اور رخ لے لیتی ہے۔ بالکل، یہ 1973 میں شروع ہوا جب ای کولائی بیکٹیریا سے انسولن بنائی گئی۔ اس سے تو لاکھوں جانیں بچیں، یہاں تک سب ٹھیک تھا۔ لیکن جب کمپنیوں نے فصلوں کے بیج بدلنے شروع کیے تو پرنس چارلز نے انہیں فرینکن فوڈز کا نام دے دیا۔ وہ خوف دراصل اسی جبلت سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم فطرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور جانوروں میں تبدیلی تو مزید پیچیدہ ہے۔ ہاں، جانوروں کے ذکر پر مجھے ڈگلس ایڈمز کی کتاب ہچ ہائیکرز گائیڈ ٹو دی گیلیکسی کا وہ سین یاد آ رہا ہے۔ وہ گائے والا؟ بالکل، وہ گائے جو باقاعدہ انسانوں سے التجا کرتی ہے کہ مجھے کھا لو، میرا گوشت بہت نرم ہے۔ یہ مزاحیہ لگتا ہے، لیکن اخلاقی پہلو دیکھیں نا، کیا ایسا جانور بنانا جو خود کٹنا چاہتا ہو ایک حل ہے یا قدرت کی توہین؟ یہ کمال کی مثال ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم اخلاقی حل نکال رہے ہیں یا جدید قسم کی بربادی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور یہیں سے کتاب ہمیں ڈی این اے سے نکال کر ایک بہت بڑے کینوس کی طرف لے جاتی ہے، ماحولیات اور زمین کی طرف۔ کیونکہ خدا بننے کی کوشش صرف خلیوں میں نہیں، فضا میں بھی ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی۔ اور یہاں بھی تاریخ کا ایک حیران کن پہلو ہے۔ 1900 کی دہائی میں سوانتے آرہینیس جیسے سائنٹسٹوں نے پہلی بار پیشگوئی کی تھی کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا کو گرم کر دے گی۔ لیکن وہ پریشان نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ تو خوش تھے، کیونکہ وہ سویڈن سے تھے اور چاہتے تھے کہ دنیا گرم ہو تاکہ ان کے ٹھنڈے ملک میں زراعت بہتر ہو سکے۔ لیکن آج کا سائنسدان جانتا ہے کہ وہ کتنے بھیانک خواب کو دعوت دے رہے تھے۔ اس کی سنگین کی کلنگ کرو سے پتہ چلتی ہے۔ وہ گراف جو فضا میں کاربن کی مقدار ماپتا ہے۔ ہاں، اس کے مطابق کاربن ڈائی آکسائیڈ 400 ppm سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی ہوا کے 10 لاکھ حصوں میں 400 حصے۔ یہ بظاہر چھوٹا نمبر ہے، لیکن تاریخ میں یہ کبھی 300 سے اوپر نہیں گیا۔ ہم نے وہ حد توڑ دی ہے جس پر زمین کے نظام کی بنیاد تھی، اور نتائج سامنے ہیں۔ سمندر تیزابی ہو رہے ہیں، ہریکین سینڈی جیسی تباہیاں آئی ہیں، گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ساحلی شہر ڈوب سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک بحث یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے، اور کتاب میں اس متنازع مقالے کا ذکر ہے۔ 1967 میں لن وائٹ جونیئر کا مقالہ جس نے بھونچال لا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ بگاڑ کی جڑیں عیسائیت اور بائبل کے تصور تسخیر میں ہیں، یعنی ڈومینین کے تصور میں۔ ہاں، کہ بائبل انسان کو سکھاتی ہے کہ قدرت کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس سے انسان کو زمین کے بے دردی سے استعمال کا جواز مل گیا۔ اور یہ سوچ آج کی سیاست میں بھی نظر آتی ہے۔ دائیں بازو کے ممثرین جیسے رش لمبوک کہتے ہیں کہ اگر خدا نے کائنات بنائی ہے تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ قدرت کا اپنا خودکار نظام ہے۔ ہاں، لیکن کیا واقعی روایتی مذہب ہی ماحولیاتی تباہی کا ذمہ دار ہے؟ 19 میں پوپ فرانسس نے لاؤداتو سی کے نام سے خط جاری کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تسخیر کا مطلب استحصال نہیں بلکہ دیکھ بھال ہے۔ یعنی انسان کو زمین کا مالک نہیں بلکہ امین یا نگران بنایا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ لگاتار ترقی کا جو جنون ہے، یہ مذہب کی نہیں بلکہ روشن خیالی کے دور کی پیداوار ہے۔ تو اگر ہم مذاہب کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ایک سیکولر سائنسدان اس صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہاں رچرڈ ڈاکنز کا نظریہ سامنے آتا ہے، جن کی سوچ انتہائی حقیقت پسندانہ ہے۔ ہاں، ڈاکنز کے نزدیک کائنات کا کوئی اخلاقی مقصد نہیں، جانور اور پودے صرف اپنے خود غرض جینز کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں۔ انسان بھی اسی ارتقاء کی پیداوار ہے۔ اور ہماری بقا کی واحد امید ہمارا بڑا دماغ ہے۔ انسان واحد نوع ہے جو مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے۔ لیکن سائنس میں صرف یہ میکینکی نظریہ ہی نہیں ہے، اس کے متوازی ایک خوبصورت نظریہ بھی ہے، گایا ہائپوتھیسس، جو جیمز لولاک نے پیش کیا۔ کہ زمین بذات خود ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ ہاں، پودے، جانور، سمندر، یہ سب مل کر ایک جسم کی طرح کام کرتے ہیں اور درجہ حرارت کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔
اور نیو پیگنز جیسے اوبرون، زیل، ہرشن، ریان، انہوں نے تو اسے ایک روحانیت کا درجہ دے دیا ہے کہ زمین ایک دیوی ہے۔ بظاہر یہ غیر سائنسی لگتا ہے۔ لیکن ولیم ہیملٹن کی ریسرچ اسے سائنس سے جوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے کھوج لگائی کہ ڈاکنز کے خود غرض جینز اور لولاک کے گایا نظریے میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ یہ بہت زبردست ریسرچ تھی۔ بالکل۔ ہیملٹن نے سمندر میں موجود ایلجی کا مطالعہ کیا۔ یہ چھوٹے جاندار ایک گیس خارج کرتے ہیں، DMS۔ یہ گیس فضا میں جا کر بادل بناتی ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ لیکن یہ بادل اس لیے نہیں بناتے کہ زمین کو ٹھنڈا کریں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ خود خطرناک شعاؤں سے بچ سکیں اور ہواؤں پر اڑ کر نئی جگہوں پر جا سکیں۔ یعنی وہ اپنی خود غرض کوشش کر رہے ہیں، لیکن قدرت نے اسے ایسے نظام میں پرو دیا ہے کہ پورے سیارے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ولسن کا ماننا تھا کہ انسان جینیاتی طور پر قدرت سے جڑا ہوا ہے، ہم قدرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ولسن، جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی کریشن۔ یہ ایونجلیکل عیسائیوں کے نام ایک کھلا خط تھا۔ ایک غیر مذہبی سائنسدان کی طرف سے التجا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم شاید اس بات پر متفق نہ ہوں کہ کائنات کس نے بنائی، لیکن ہم یہ مان سکتے ہیں کہ زندگی قیمتی ہے اور اس زمین کو بچانا ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ اور یہی اس پوری کتاب اور ہمارے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سائنس ہمیں بے پناہ طاقت دے رہی ہے، لیکن سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حقائق دیتی ہے، ٹولز دیتی ہے، بالکل۔ لیکن ہمارے فلسفے اور عقائد ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بے شک طاقت اور حکمت کا یہی توازن ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس تفصیلی تجزیے کا یہ طویل سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن سننے والوں کے لیے سمیٹنے سے پہلے ایک سوال ہے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اب جب کہ ہم مصنوعی زندگی بنانے، انسانی DNA بدلنے اور قدرتی نظاموں کو تبدیل کرنے کے دہانے پر کھڑے ہیں، تو کیا ہمارا اخلاقی اور انسانی شعور اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ ہم ان خدا جیسی طاقتوں کو سنبھال سکیں؟ یا ہم اب بھی وہی پرانے خود غرض جینز ہیں جو کائناتی آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ علم اور جستجو کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔